اول کی طرف جائیں تو غوث پاک نے 50 سال علم پڑھا ہے. کتنے سال؟ 25 سال علم شریعت پڑھا اور 25 سال علم طریقت پڑھا. 50 سال علم کے حصول میں یہ گزرے، پھر صرف عالم نہیں بنے بلکہ علم کا معیار بن گئے. 50 سال کی علمی جدوجہد اور پھر علم پڑھ کے طریقت کا، شریعت کا، معرفت کا، حقیقت کا سارے سمندر کو طے کر کے پھر یہ نہیں کہ مسجد پر بیٹھ کر تسبیح پکڑنی ہے. غوث پاک نے پھر 40 سال پڑھایا ہے. کتنا سال پڑھایا ہے؟ 96 سال امم المبارک علم کی خدمت بھی گزری ہے. 96 سال. اور کتنا پڑھایا؟ ایک کردار بتاتا ہوں آپ کو. کتنا بڑا کردار؟ ہر سال 3000 مجتہد عالم پیدا کرتے غوث پاک. کتنے؟ ہر سال 3000 مجتہد عام عالم نہیں، مجتہد درجہ اجتہاد پر بیٹھ پھر جب ان کو علم ظاہر دیتے تو نگاہ سے علم طریقت بھی عطا فرما دیتے تھے. جب یہ اس ٹائم لیمٹ میں کتنا عرصہ گزرا جب 1.5 لاکھ علماء اکرام مجتہد صوفیاء جب پیدا ہو گئے. یلغار ہوئی کس کی؟ عیسائیت کی، صلیبیت کی. یلغار ہوئی عالم اسلام سے. عالم اسلام کو مسلمانوں کو ختم کیا جانے لگا. کوئی طاقت، کوئی ایسی قوت نہ تھی جس طرح آج امریکہ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اس وقت بھی ان سلطنتوں نے اسلام کے خاتمے کے لیے ایک کردار اور ایک قوت استعمال کی. کافی مسلمان تحریک کیے. 3.5 لاکھ مسلمان اس وقت تحریک ہوئے، قتل ہوئے. کوئی طاقت نہ ہوئی. نور الدین زنگی کا زمانہ ہے. وہ بے بس ہو کر غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے. اے مشکل کشا، مشکل آ گئی ہے اسلام پر اور آپ کا نام محی الدین ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ محی الدین ہے. دین کو زندہ آپ نے کرنا ہے. آپ کے کردار کی ضرورت ہے. صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی جب آئے قدم بوسی کی، کہا حضور نے فرمایا، غوث پاک فرماتے ہیں آپ اسلام پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. اسلام کی حفاظت میں عبد القادر آ گیا ہے. 3 لاکھ مجتہد علماء کا دستہ دیا. وہ مجتہد علماء بھی تھے، مجاہد بھی تھے. پھر ایسی کایا پلٹی کہ تقدیر بھی منہ میں انگلی دبا کر کھڑی رہ گئی. ایسی کایا پلٹی. عصر نو اسلام کو پھر زندہ فرمایا گیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی ولی کی کرامت کو اس اعتبار سے بیان کریں کہ اس نے جناب مردوں کو زندہ کر دیا، اس نے جنتی کو جہنمی کو جنتی بنا دیا، اس نے یہ کر دیا، بیٹے لے لیے، بیٹیاں لے دی. یہ الگ بات ہے. لیکن پورے اسلام کو سنو زندہ کرنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات کا نام ہے. پورے اسلام کو زندہ کیا اور ایسی زندگی عطا فرمائی. آج تک انہیں خطوط پر، انہیں عظمتوں پر، انہیں وقار پر اور انہیں اقدار و روایات پر اسلام زندہ ہے. آج بھی میری بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، اہل علم کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے. میں کوئی حوالہ پیش کروں تو اس کا ریکارڈ حوالہ بطور جواب آ سکتا ہے. لیکن جہاں عبد القادر کا نام آ جائے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جائے، پھر یہ ایسی سند ہے کہ کوئی حوالہ ان کے مد مقابل آ ہی نہیں سکتا. آج بھی ان کی شخصیت، ان کا علم تباہر اور ان کا وجود فکری اور ان کی کرامات، ان کی بزرگی، ان کے جناب والا کمالات، ان کی شخصیت ہمارے لیے آئینہ دین ہے، آئینہ عظمت ہے، آئینہ محبت ہے، آئینہ وقار ہے، بلکہ ہمارے لیے تحفظ ہے. جب ہم علماء الجھتے ہیں نا علم کے اندر، جب علماء علمی محاکمہ میں اور علمی اقدار و روایات میں الجھتے ہیں، جہاں کوئی ہمارے پاس کوئی ساز و سامان بطور دلیل نہیں ہوتا، تو ہم حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. ہمارے قریب ہے شاگرہ ہے، وہاں ایک شخصیت نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے ان کا شاگرہ ہے والے مولانا صاحب. مجھے ان کا نام کر گیا ذہن سے. وہ بہت بڑے مناظر تھے. میں نے ان سے سنا کہ ایک مرتبہ مجھے بغیر تیاری کے مناظر کا چیلنج ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ بغیر تیاری کے مجھے چیلنج ہوا کسی مسئلے پر. میں مد مقابل آیا. میرے پاس کتاب نہیں تھی، میرے پاس کوئی ایسا علمی ریکارڈ نہیں تھا جس پر میں بطور جواب پیش کرتا.
تو میں نے بغداد شریف کی طرف منہ کیا، تو بغداد کا تاجدار بغداد سے ہاتھ لمبا کرتا اور ایک ہاتھ میں کتاب ہوتی، دوسرے ہاتھ میں ورق الٹ کر بتاتے عنایت اللہ یہاں سے پڑھو۔ تو میں نے کہا ہے کہ وہ آئے نہیں ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے وہ نبی نہیں، لیکن نبی زادے ضرور ہے، ولیوں کے تاجدار ضرور ہے۔ اور آج بھی فقیر کہ ہزاروں تجربات سے گزرا ہے، ہزاروں تجربات سے گزرا ہے، جب بھی مجھے کوئی مشکل درپیش آئی، کہیں مطالعہ کرتے ہوئے آئی، کہیں بات کرتے ہوئے آئی، کہیں ڈائلاگ کرتے ہوئے آئی، تو میں نے چپ کر اور کچھ نہیں، مجھے اور کچھ نہیں آتا۔ اور میری ماں نے سب سے پہلے جو مجھے کلمہ پڑھایا، سب سے پہلے جس ذات کا تعارف کروایا وہ غوث پاک کی ذات ہے۔ اور عجیب بات ہے، ہمارے اسلام کے قاعدے میں نصاب زکوٰۃ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ میری ماں سے میں نے کہا آپ تم مالدار ہو اماں جی، زکوٰۃ کیا کرو؟ فرمایا میں غوث پاک کی زکوٰۃ دیتی ہوں، میں غوث پاک کا 40واں حصہ نکالتی ہوں۔ حضور جانتے ہیں میری ماں بڑی سادہ سی ماں ہے آج بھی، اور یہ یقین ہے۔ ہماری ایک مرتبہ بحث بیماروں کی، اس پر چھری پھیرنے لگے تو ذمہ دار کا لوگوں کو پیسے جانور بڑے پیار ہوتے ہیں۔ میری ماں نے بغداد کی شریف کی طرف جیسا اس کا ذہن آیا، دماغ آیا تو ادھر بغداد کہا غوث پاک تیرا 40واں حصہ نہیں ہے۔ اتنی بات کہی، خدا کی قسم چھری کی زد سے وہ بھینس اٹھی اور بھاگ گئی۔ 12 سال تک ہم نے اس کا دودھ پیا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی شخصی پیٹر کے اندر ڈھل کر نہیں آئی، بلکہ شخصیتیں ان سے ڈھلتی ہیں، ان سے سبقتی ہیں، ان سے بنتی ہیں۔ تو علماء کو جب کہیں کسی علمی حوالے میں کوئی مشکل درپیش آئے تو بغداد شریف کی طرف توجہ کر لیں، علم بھی آ جائیں گے، خود بھی آ جائیں گے۔ اور یہ بڑے بڑے علماء کی شہادت موجود ہے۔ اس بات سے دوستان محترم قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو سب سے پہلا میٹیریل ہے غوث پاک کا علم، 96 سال علم کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے بعد پوری عمر، اور آج بھی ہم جن اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں، کائنات کے اندر جتنا علم چل رہا ہے، اگر اس علم کو ضرب تقسیم کر کے اس کی تناسب اور مناسبت کو ریکارڈ کیا جائے تو تقریباً پورے روئے زمین پر غوث الورا کے علم کے تقریباً 75% بنتے ہیں، باقی 25% علم ہے، باقی علماء کا ہے۔ اتنا علم ان کا ریکارڈ ہے۔ آج بھی علم کی تمام قدریں اگرچہ ہم قرآن اور سنت کے فہم کے اندر بطور ریکارڈ وہ دلائل پیش کرتے ہیں، لیکن دوستو جب ہمیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو غوث الورا سمجھا دیتے ہیں۔ جب حدیث میں اٹ جائے، کسی فقہ کے اندر اٹ جائے، کسی اصول میں اٹ جائے، منطق کر جائے، کلام کے اندر، بدیع کے اندر، جہاں کہیں تو مشکل پیش آتی ہے تو غوث پاک آج بھی اور اپنے ماننے والوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ مت سمجھا جائے کہ غوث پاک صرف عالموں سے محبت کرتے ہیں، نہیں۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جس کے قلب کے اندر، روح کے اندر اور سوچ کے اندر غوث پاک کی محبت کا اثر ہوگا وہ جہنم میں نہیں جا سکے گا۔ یہ آپ کی تشریحات موجود ہے۔ فرمایا الناس، خود فرماتے ہیں، غوث پاک خود فرماتے ہیں، میٹیریل دیا، فرمایا الناس کلہم موتیٰ الا العلماء، کائنات کے سارے باسیوں کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مردہ جسم کی مانند ہے، اگر وہ زندہ ہے تو وہ اہل علم ہے، اہل علم ہے۔ پھر فرمایا والعلماء کلہم نیام الا العاملین، تمام علماء ایک سوئے ہوئے جسم کی مانند ہے مگر بیدار وہ ہے جس کا علم پر عمل بھی ہے، جس کا علم پر عمل بھی ہے۔ والعاملین علی خطر، والعاملین علی خطر الا المخلصین، اور علم اور عمل کرنے کے بعد بھی انسان خطرے میں ہے، لیکن جس کے دل میں خلوص کا نور ہے وہ کبھی خطرے میں نہیں آئے گا۔ فرمایا والمخلصین علی خسران الا الخائفین، مخلص ہونے، علم پڑھنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد، اخلاص اپنانے کے بعد پھر بھی کہیں گھاٹے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ لوگوں اگر گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر دل میں تقوی کے اندر تقوی کا نور لے آؤ۔ غوث اعظم صرف صاحب تقویٰ نہیں تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم
متقیوں کے بھی امام ہیں. اور غوث اعظم کے بعد علی المرتضیٰ سے متعلق حضور نے فرمایا اے نا امام المتقین، امام المتقین کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سید المرسلین ہیں، امام المتقین بھی آپ ہو سکتے ہیں. فرمایا نہیں، میری ذات کے بعد کائنات کے ایمان والوں کا اگر کوئی متقیوں کا امام ہے تو علی المرتضیٰ ہے، اور یہ انہی کی اولاد مطالعہ سے ہے. دوستان محترم، علم، عمل، خلوص اور تقوی، پھر سب سے بڑھ کر عظمت یہ ہے جب یہ چاروں عناصر ملتے ہیں. چار عناصر سے انسان کے پیکر کی تخلیق اور ترکیب ہوتی ہے. اور پانچویں چیز روح ہے. پانچویں چیز کیا ہے؟ جب چاروں عناصر انسانیت کے مکمل ہو جائے تو پھر روح کے طور پر مصطفیٰ کی ذات، ان کی محبت، ان کی چاہتیں، ان کے دین کے اوپر عمل، یہ روح ہے تو انسان کامل ہوتا ہے. اور سے آپ اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتے ہیں، محبت کی بات کریں تو یہ آخری جملے ہیں. حضور فرماتے ہیں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی محبت سے سرشار ہونے والے اب اپنے ضرورت کے مطابق جتنا کسی کی برداشت ہوتی ہے وہ کبھی کوئی ایک بوند پی کر مدہوش ہو جاتا ہے، کوئی ایک پیالہ پی کر مدہوش ہو جاتا ہے، کوئی ایک مٹکا پی کر مدہوش ہو جاتا ہے، ہوش میں نہیں رہتا خود پہ. لیکن سرکار نے حکم وکاسات مثالی فقلت خمرتی لنحو عالی، میں نے خدا سے کہا خدا ذوالجلال تجھے تیری وجاہت اور عزت کی قسم، تیرے محبت کے نشے میں کوئی ایک گھونٹ برداشت نہیں کر پاتا، کوئی دو گھونٹ، کوئی پیالہ، کوئی مٹکا، ساری محبتوں کے سمندر میرے دل میں ڈال دے. اگر عبد القادر ڈگمگا گیا تو پھر شکوہ کرنا. سقال الحب اکاثت مثالی فقلت خبرتی لنحو تعالی، آؤ ساری محبتوں کا جوش دکھائے اللہ، جو تیری محبتوں میں جتنا جوش ہے ساری محبتوں کا جوش میری طرف دکھا. عبد القادر کا سینہ حاضر ہے، اس لیے انہیں کہا گیا محبوب سبحانی. تو میرے خیال میں وقت ہو چکا ہے، ورنہ میں آپ کی محبتوں کے اثرات کھولتا تو ہر محبت کے زمر کے اندر ایک سمندر نظر آتا نور کا، ایک عظمت کا، ایک وقار کا، ایک وجاہت کا، ایک طاقت حکومت کا، ایک تصرف کا، ایک جہان نظر آتا. غوث اعظم صرف شخصیت نہیں ہے بلکہ شخصیتوں کو پیدا بیان بنانے والے ہیں. ہزاروں علماء، کروڑوں صوفیاء آج آپ کا نام لے کر اپنے تصوف کی لائن خوشی نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے حضور غوث پاک کی محبتوں سے ہمیں سرشار فرمائے اور آستانہ عالیہ کی ان عظمتوں کو اللہ تعالیٰ قائم ہوتا ہے.